بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین اور خوبصورت واقعہ، جس کے سننے کے بعد آپ کا ضرور ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگوں نے کس طرح زندگی کو گزارا، کس طرح اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا اور اللہ کے احکامات کو کس طرح پورا کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام، جس کا نام یرکا تھا، اس کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ مچھلی کھائی جائے۔ تو پھر کہنے لگے کہ جو سفر ہے مچھلی حاصل کرنے کا، وہ جانے کا سفر تقریباً 8 میل ہے اور واپسی کا بھی سفر 8 میل ہے، یہ 16 میل ہے، بس چھوڑو، میں اپنی خواہش کو ترک کرتا ہوں، بس مچھلی نہیں کھاتے۔ ان کے غلام یرکا نے سوچا ان کے چلے جانے کے بعد کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک انہوں نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، آج اگر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا بھی ہے تو کیوں نہ ہو کہ ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اپنا گھوڑا، جو عربی النسل گھوڑا تھا، اس کو تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر 8 میل کا سفر طے کیا اور جا کر مچھلی لے آئے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد چند مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہوئے، اور اس کو یقین تھا کہ میں عصر کی نماز سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاؤں گا اور آ کر عصر کی نماز آپ کے ساتھ ادا کروں گا۔ تو وہ مچھلی وہاں پر پہنچے اور مچھلی لی اور لے کر واپس عصر کی نماز سے پہلے واپس آ گئے۔ جب اس غلام نے دیکھا کہ گھوڑا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے، تو اس کو ایک ٹھنڈی جگہ کے اوپر، چھاؤں کے اوپر اس کو باندھ دیا، یہاں تک کہ جب اس کا پسینہ خشک ہو گیا تو اس کے اوپر کچھ سفر کے جو آثار تھے، گرد و غبار تھی، وہ نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کو جو ہے وہ نہلا دیا جائے تاکہ اس کے اوپر سے گرد و غبار دور ہو جائے۔ انہوں نے جب اس کا پسینہ خشک ہو گیا تو اس کو نہلا دیا، گرد و غبار اس کا ختم کر دیا۔ عصر کی نماز یرکا غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ کی جو خواہش تھی اس کو میں نے پورا کر دیا ہے، میں مچھلی لے آیا ہوں اور چند ہی لمحوں میں وہ تیار ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے پاس آئے اور آ کر دیکھا، کبھی اس کی ٹانگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے پیٹ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کی کمر کو، کبھی منہ کی طرف، یہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کانوں کی طرف دیکھا۔ تو یرکا غلام سے کہنے لگے، دیکھو، آپ نے سواری کو نہلا تو دیا لیکن اس کے کانوں کی طرف جو ہے وہ مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں سے میں نے کہا تھا آپ وہیں سے مچھلی لے کر آئے ہو۔ پھر وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، اے یرکا، تو نے کیا کیا؟ میری خواہش کو تو نے کیوں پورا کیا؟ یہ بے زبان جانور جس نے 16 میل کا سفر طے کیا، اگر یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ، عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر 16 میل کا سفر کیا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اور پھر کہنے لگے کہ اے یرکا، جو مچھلی آپ نے بنائی ہے، تیار کی ہے، اس کو مدینہ کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، اور کہنا کہ تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ لوگوں، میری اور عمر کی مغفرت کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہی سوال مجھ سے کر لی، تو نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک بے زبان جانور پر 16 میل کا سفر طے کروایا، تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دوں گا؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ میری نیکیوں اور برائیوں کو برابر کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو میرے اندر کی اتنی ہمت کہاں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دے ہو سکوں۔ تو بہت ہی اپنے غلام سے فرمایا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
دوستو یہ تھے وہ لوگ جن کے آج ہم نام لیوا ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو کس طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر آدمی مہنگائی کا نعرہ لگانے والا، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اصل مہنگائی نہیں ہے، اصل ہماری یہ خواہشات ہیں۔ اگر ہم ان خواہشات کو کنٹرول کر لیں تو مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی یہی ہے کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے تو ٹھیک، اگر پوری نہ ہو تو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ تو دوستو اپنی خواہشات کو دبائیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیجیے، اور ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب ان لوگوں کا متبع اور فرما بردار بنائے۔